جی بالکل، یہ ایک متھ ہے. مجھے لگتا ہے کہ کوئی 20 گھنٹے نہیں پڑھ سکتا، کوئی 24 گھنٹے نہیں پڑھ سکتا. آپ کو آرام کی بھی ضرورت ہے کیونکہ ہیومن باڈی ہے، اس میں آپ کو آرام جب تک آپ نہیں کریں گے، ریسٹ نہیں کریں گے، تب تک آپ میں وہ کیپیبلٹی نہیں ڈیولپ ہوگی. آپ کیا پڑھیں گے؟ تو 20 گھنٹے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو میں اپنا آپ کو روٹین بتاؤں. لیکن ہاں، یہ میں آپ کو ضرور کہوں گی کہ آپ کے پاس گھر میں ایک پراپر سیٹ اپ ہونا چاہیے، ایک پرسکون ماحول ہونا چاہیے، پیسفل انوائرمنٹ ہو جہاں پہ آپ کم از کم 8 گھنٹے اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ پڑھ سکیں. اگر گھر پہ سیٹ اپ نہیں ہے تو ڈو جوائن اینی لائبریری ان یور سٹی. کوئی بھی لائبریری آپ چلی جائیں، وہاں پہ ایک اپنا سیٹ اپ بنا لیں اور ایک ضرور ٹائم ٹیبل ضرور سیٹ کریں کہ مجھے لائبریری کتنے گھنٹے جانا ہے اور کتنے گھنٹے پڑھنا ہے. میں اپنا جو ہے ایکسپیرینس شیئر کرتی چلوں. جب میں نے جو ہے سکھر میں لائبریری جوائن کی تو میرا جو روٹین تھا وہ صبح 8 بجے اور 9 بجے میں جاتی تھی اور شام کے 7 بجے واپس سے آیا کرتی تھی. یہ میرا اپنا روٹین تھا. ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی اسی طرح کا آپ فالو کریں، آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. میں کنٹینیو میں پڑھ سکتی تھی. کوئی ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس اسپائرنٹس وہ کنٹینیو نہیں پڑھ سکتے، ان کو بریک چاہیے ہوتا ہے. تو وہ جو آپ کی اپنی کیپیبلٹیز ہیں، اپنی جو ایبلٹیز ہیں، اس حساب سے اس مطابق آپ جو ہے وہ ٹائم اپنی اسٹڈی کو دیں. اگر آپ 4 گھنٹے کنسسٹنٹ پڑھ سکتے ہیں تو آدھے گھنٹے کا بریک لے لیں، پھر اسٹارٹ کریں. لیکن آپ کے پاس ایک پراپر سیٹ اپ ہونا چاہیے، جو ہے وہ گھر میں ہو یا آپ لائبریری کا آپ سیٹ اپ بنائیں، لیکن وہ آپ کا لازمی ہے جو ہے نا وہ سیٹ اپ ہونا چاہیے. باقی ایک اور چیز ہے، میں سمجھتی ہوں کہ بچے یہ بات نہیں سمجھتے، جو اسپائرنٹس ہیں وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ ہم لوگ جو ہے اگر کامیاب ہوئیں تو ہماری کامیابی کے پیچھے کنسسٹنسی کا بہت بڑا رول ہے. اگر آپ 2 دن لائبریری جاتے ہیں یا 2 دن آپ فل اسٹڈی کرتے ہیں اور تیسرے دن آپ جو ہے وہ بریک لے لیتے ہیں، چوتھے دن بھی آپ بریک لے لیتے ہیں، تو اس سے بات نہیں بنے گی. آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے، روزانہ کی ڈیلی بیسس پہ آپ نے پڑھنا ہے. ہاں، اگر سنڈے کو آپ کو ایک آپ اپنے لیے ٹائم نکالیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے وہ کنسسٹنسی کے ساتھ ہی رہنا ہے، پنکچویلٹی کے ساتھ، ایک ڈسپلن کے ساتھ جو ہے وہ تیاری کرنی ہے، تبھی یہ ایگزام جو ہے انشاءاللہ کلیئر ہوگا. اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو کوالیفائی. آئی تھنک اٹ از اے پیور ہارڈ ورک. یہ ہم سوچتے ہیں کہ لک ہے، لیکن یہ آپ کا ہارڈ ورک ہے جو کہ آپ کو یہ ایگزام کریک کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ یہ ایکسپیرینس میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب تک آپ پازیٹیو مائنڈ نہیں رکھیں گے تب تک آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی. آپ نے آپٹیمسٹک رہنا ہے، آپ نے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ تیاری شروع کرنی ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ تیاری شروع کرنی ہے کہ یہ مطلب آئی ول بی اے CSP، آئی ول بی اے پولیس آفیسر ون ڈے. آپ نے مینیفیسٹ کرنا ہے اپنے آپ کو یونیفارم میں. آپ جو بھی آپ کا گول ہے آپ نے خود کو مینیفیسٹ کرنا ہے اسی گول میں. اور جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ جو ہے یہ ڈیفیکلٹ ہے، ڈیفیکلٹ بالکل بھی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ لک، کافی لوگ کہتے ہیں لک ہے، لیکن یہ دس از مطلب میں کہتی ہوں پیورلی جو ہے نا وہ ہارڈ ورک کا رزلٹ ہے. محنت جو ہے نا وہ آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتی ہے. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں گے کہ یہ صرف لک ہے یا اسمارٹ اسٹڈی ہے، نہیں. کسی کا ہاں میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہو جاتا ہے، لیکن ان کی محنت کنٹینیو چل رہی ہوتی ہے. آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں. اکثر جو ہے اسپائرنٹس کو اپنی گریجویشن ماسٹرز کے ٹائم میں اپنی اسٹڈی شروع کر دیتے ہیں، اپنی تیاری شروع کر دیتے ہیں. ان کا فرسٹ اٹیمپٹ میں ہو جاتا ہے، لیکن ان کی محنت ہوتی ہے. یہ ہم نہیں کہیں گے کہ پیورلی لک ہے. ان کی کنٹینیو جو ہے نا ایئرس سے ان کی محنت جو ہے وہ کنٹینیو ہوتی ہے. تو اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ لک جو ہے اس کا رول اتنا نہیں ہے جتنا ہارڈ ورک کا رول ہے. لیکن CSS اور کمپٹیٹیو ایگزام جو CC ہے وہ باقی ایگزام سے اس طرح ڈفرینٹ ہے کہ یہاں اس میں آپ کو جو ہے 12 سبجیکٹس ہیں CSS میں، 6 آپشنلس ہوتے ہیں، 6 کمپلسری ہوتے ہیں. کچھ ایگزامس اس طرح کے ہوتے ہیں وہ صرف پیورلی آپ کے صرف فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. کافی انجینئرس کے ہم نے دیکھے ہیں ایگزامس ہوتے ہیں، وہ آئی تھنک 10 پیپرس ہوتے ہیں اور 8 ہوتے ہیں. اس میں بھی آپشنلس ہوتے ہیں لیکن وہ پیورلی آپ کی فیلڈ سے ہوتے ہیں. لیکن اس میں جو ہے CSS اور کمپیٹیٹیو ایگزام میں ہر طرح کا سبجیکٹ ہوتا ہے. یہ صرف آپ کی فیلڈ سے نہیں، لیکن جو آپ بچپن سے میرے خیال سے جو آپ اسکول لائف سے پڑھتے آئے سبجیکٹس ان کو ایڈوانس لیول میں آپ نے آگے جا کے پڑھنا ہوتا ہے. یہ جنرل جو ہے یہ ایک ایگزام ہے. اور ایک ہمارے میرے خیال سے کچھ ٹائپس ہوتے ہیں ون پیپر، تو ون پیپر میں تو MCQs ہوتے ہیں. تو وہ یہ جو ہے نا کافی مختلف ہے باقی پیپرز سے. اگر آپ فیل نہیں ہونا چاہتے، مجھے لگتا ہے سب سے بڑی چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے پریکٹس. آپ نے ایگزام
کو آپ نے ایگزام کو سمجھنا ہے کہ یہ ایگزام ڈیمانڈ کیا کرتا ہے. یہ ہے ایک ریٹن ایگزام. تو اس ایگزام میں آپ جتنا لکھیں گے, جتنا پریکٹس کریں گے رائٹنگ کی, اتنا آپ کے لیے فائدہ ہے, اتنا آپ فیلئر سے بچ سکتے ہیں. جس طرح میں نے کہا ایسے, اگر فار ایگزامپل میں, کیونکہ ایسے کا ریشو جو فیلئرس کا زیادہ ہوتا ہے, ایسے میں کی بات کروں تو ایسے میں آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے تو پاسٹ پیپرز اٹھانے ہیں, اور ان پاسٹ پیپرز سے آپ نے کچھ ڈومین لینے ہیں. ڈومین مطلب ویمن از اے ڈومین, کلائمیٹ چینج از اے ڈومین, ایجوکیشن, گورننس, دیز آر دا ڈومینس. ان ڈومینس سے ٹاپکس آتے ہیں ایسے میں. تو کہنے کا مقصد ہے آپ ان ڈومینس کو اٹھائیں, ان میں سے ٹاپکس لیں اور ان کو جو ہے ان پہ اسٹڈی کریں, ان کی پریکٹس کریں. بھلے آپ 2 ہفتے میں 2 دن دیں پریکٹس کو, بھلے آپ 3 دن دیں, لیکن سارا دن آپ نے لکھنا ہے. آپ نے اپنی کیپیبلٹی دیکھنی ہے کہ آپ کتنا لکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ آپ کی جو ہے ایویلیویشن ہے. جو آپ نے ایسے پریپیئر کیا ہے, یا جو آپ نے کوسچن پریپیئر کیا ہے, جو آپ نے پریسی لکھی ہے, جو بھی کچھ جو بھی آپ نے آرٹیکل لکھا ہے, اس کو ایویلیویٹ کروائیں کسی اچھے مینٹور سے, کسی اکیڈمی سے. ضروری ہے ایویلیویشن, کیونکہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں ویکنیس ہے. تو میرے خیال میں سب سے بڑی چیز یہ ہے فیلئر سے بچنے کے لیے کہ آپ کی جو ہے وہ رائٹنگ اسکلز امپرووڈ ہوں. وہ امپروو تبھی ہوں گی جب آپ پریکٹس کریں گے. مور یو ول پریکٹس دا مور یو ول بی پرفیکٹ ان اینی ایگزام, اسپیشلی ان ایسے. تو ایسے کو پاس کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ آپ جو ہے امپورٹنٹ چیز پریکٹس ہے.